عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ پچھلے درس میں سورہ محمد کی ہم نے چند آیتیں پڑھیں جن میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل کفر کے چند احوال اور احکام بیان فرمائے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے جو ثواب ہے اور اہل کفر کے لیے جو شدید عذاب ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اس آیت میں صالحات صالحتن کی جمع مراد اعمال الصالحات، جنات جنتن کی جمع۔ جنہ کا لغوی معنی باغ ہوتا ہے، یہاں پر جنت سے خاص جنت مراد ہے جسے اللہ رب العزت نے نیکوکاروں اور ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد انہار نہر کی جمع ہے، نہر ندی کے معنی میں دریا۔ اور یہ تمتعون، تمتع بھی بمعنی انتفع بھی، کسی سے لطف اندوز ہونا، کسی سے فائدہ اٹھانا، باب تفاعل سے ہے یہ۔ اور اس کے بعد انعام نعم کی جمع ہے۔ نعم کا اطلاق زیادہ تر یہ جمع استعمال ہوتا ہے۔ انعام کا اطلاق کبھی خاص ابل یعنی اونٹوں پر ہوتا ہے، اور کبھی اس کا اطلاق اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری، ان چار اجناس پر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر انعام سے مراد مطلقاً چوپائے بہائم ہیں۔ والنار مثوی لہم، نار آگ کے معنی میں، لیکن اس کی جمع نیران۔ یہاں پر نار سے مراد جہنم ہے جسے اللہ رب العزت نے کافروں اور گنہگاروں کے لیے بنایا ہے۔ مثوی ثواب المکان اقام بہ، یہ اسم ظرف ہے مفعول کے وزن پر، اور اصل میں یہ ثوا یثوی ضربہ سے ہے، تو اس لحاظ سے اسم ظرف مثوی آنا چاہیے تھا مضرب کے وزن پر، لیکن چونکہ یہ ناقص ہے اسی لیے اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر آیا ہے۔ مثویون تھا اور پھر قالا کے قاعدے سے یہ مثون ہو گیا، مثویٰ ٹھکانہ۔ اچھا، اب پہلے ترجمہ سنیں اس کا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کافر مزے لوٹ رہے ہیں یعنی دنیا میں چند دن کے لیے، اور چوپایوں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اب اس ترجمے سے واضح ہو گیا کہ اللہ انا کا اسم یدخلو اس کی خبر ہے، اور جنات یہ یدخلو کا مفعول ہے، مفعول ثانی ہے، اور الذین یہ مفعول اول ہے جو کہ موصول ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات اس کا صلہ ہے، اور تجری من تحتها الانہار یہ جنات کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد والذین یہ دوسرا جملہ ہے، یأکلون کما تأکل الانعام، یہ کما یہ اصل میں صفت ہے مفعول مصدر مقدر کی، ویأکلون اکلا کما تأکل الانعام، اور اس کے علاوہ ترکیب واضح ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کافروں کو چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طریقے سے یہ چوپائے جانور، یہ دنیا میں ان کا کوئی کام نہیں سوائے چند روز رہ کر کھانا پینا، یہ صرف اپنے کھانے پینے پر ہی توجہ دیتے ہیں اور اپنے انجام سے بے پرواہ ہوتے ہیں،
اسی طریقے سے یہ کفار ہیں کہ بس یہ دنیا میں چند روز کے لیے ہیں، اس کے مزے، اس کی لذتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور بس کھا پی رہے ہیں چوپایوں کی طرح۔ بقیہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور آخرت کی پرواہ کرنا، یہ سب ان کے مقدر میں نہیں ہیں، اسی لیے آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کافروں کی طرف سے جو حضور کو جو اذیت پہنچی، اس سے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِّي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ کَأَيٍّ، یہ اصل میں کاف اور عین، یہ ان دو لفظ سے مرکب ہے، لیکن اب یہ ایک مفرد کلمے کے منزل میں ہو گیا اور یہ کم خبریہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کی تمیز آتی ہے، اور تمیز یہاں پر قریہ ہے۔ اور ہی اشد قوتاً، یہ جملہ صفت ہے قریہ کی، اور یہ کعین مبتدا ہے، اور اہلکناہم اس کی خبر ہے، اور باقی سارے کلمات کے معانی واضح ہیں۔ اب ترجمہ سنیں۔ اور کتنی ہی بستیاں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقتور تھیں، جس نے آپ کو نکالا، باہر نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں پر قریہ سے مراد اہل قریہ ہے، اہل محذوف ہے، یا مجازن محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے، اور من قریتک التی اخرجتک، یہ دوسرا قریہ ہے، اس سے مراد مکہ ہے، اور اہلکناہم میں ہم کی ضمیر جو راجع ہے وہ اسی اہل کی طرف راجع ہے، جو یا تو مقدر ہے یا ایک ہی قریہ سے مراد ہے۔ یہ آیت اصل میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے نکلے اور غار میں تشریف لائے، تو آپ مکہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے اللہ کے شہروں میں سب سے عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت مومنین اور کافرین کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ اب اس میں ایک لفظ بینہ آیا ہے، بینہ بین کی تثنیہ ہے، اور اصل میں یہ تو حجۃ بینہ یہ صفت ہے، لیکن اب یہ اسم کے درجے میں ہو گیا اور مستقل اس کا استعمال دلیل برہان کے معنی میں ہونے لگا۔ اور بینہ در حقیقت ہر وہ چیز جس سے حق واضح ہو، ما یتبین بہ الحق، اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ دلائل عقلیہ ہوں یا دلائل نقلیہ ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اتبعوا باب افتعال سے ہوا کی جمع خواہش، اور خاص کر خواہش نفس پر ہوا کا اطلاق ہوتا ہے، اور ترکیب کے لحاظ سے من مبتدا ہے اور کان علی بینۃ من ربی یہ اس کا صلہ اور من موصول ہے، اور کمن زین لہ سوء عملی یہ خبر ہے من کی۔ اچھا، اور من کان علی بینۃ من ربی سے مراد حضور اور ان کے متبعین، اور من زین لہ سوء عملی سے مراد کفار و مشرکین، خاص کر مشرکین مکہ۔ اب ترجمہ سنیں۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کے برے عمل خوشنما بنا دیے گئے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ یہاں پر جو حمزہ استفہام ہے وہ انکار اور نفی کے لیے ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں، ایسا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور خواہش نفس کی پیروی کی
یعنی بت پرستی میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مزید موازنہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ سب سے پہلے اس آیت میں جو مشکل کلمات ہیں ان کے معنی اور ان کی وضاحت سنیے۔ شروع میں جو مثل آیا ہے اس سے مراد حال ہے، حال وصف، اور متقون متقی کی جمع، متقی مطلب کسی چیز سے پرہیز کرنے والا، یہاں پر مراد متقی سے مومن ہے، یعنی جو کفر اور شرک سے پرہیز کرے۔ اصل متقیون تھا، تعلیل کے بعد متقون ہو گیا۔ اور وعدہ المتقون یا تو وعد بہ المتقون، جو التی کی طرف پلٹنے والی ضمیر ہے وہ محذوف ہے، اور اس لحاظ سے کہ وعد المتقون یہ التی کا صلہ ہے، اور التی یہ جنہ کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد انہار نہر کی جمع ہے، جانتے ہیں آپ حضرات، آسن یہ متغیر کے معنی میں ہے، اور مائع آسن وہ پانی جس کا رنگ بو مزہ نہ بدلا ہو زیادہ دیر تک ایک جگہ ٹھہرنے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد لذۃ للشاربین، یہ لذتن یہ خمر کی صفت ہے۔ اب یا تو یہ صفت کا صیغہ ہے فعل کے وزن پر، فعل لذن، اور اس کی تثنیہ لذتن، چونکہ خمر مؤنث ہے اس لیے صفت مؤنث لائی گئی، یا یہ کہ لذتن یہ مصدر ہے مبالغتاً خمر پر، لذہ یا تو مبالغتاً خمر کے لیے مصدر کی صفت لائی گئی، جیسے کہ زید عدل۔ اچھا، مراد اس سے لذیذتن ہے۔ شاربین شارب کی جمع، عسل مصفى، مصفى صفا یصفی باب تفعیل سے، اس مفعول کا صیغہ ہے، صاف کیا ہوا، صاف ستھرا کیا ہوا۔ اور عسل مصفى شہد میں جو کہ خالص ہوتی ہے، اس میں چونکہ موم اور دوسری آمیزش ہوتی ہے، لیکن یہاں پر عسل مصفى کہہ کر یہ بتایا گیا کہ جو جنت کی شہد ہوگی اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہوگی دنیا کی شہد کی طرح۔ اور ثمرات ثمرتن کی جمع پھل، مغفرہ بخشش، اور اس کے بعد ماء حمیما حمیما یہ گرم کے معنی میں، سقو سقا یسقی پلانا سیراب کرنا، اسی سے مجہول ہے، اصل میں سقیو تھا، یہ تعلیل کے بعد سقو ہو گیا، یہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ فقطع امعاءہم، امعاء یہ معا کی جمع ہے، امعاء کا مطلب آنت۔ اچھا، اب سب سے پہلے ترجمہ سنیں، اس کے بعد میں ترکیب بتاؤں گا۔ وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا، اس کا حال یہ کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی نہیں بدلتا، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ متغیر نہیں ہوتا، اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ اور مزیدار، اور صاف ستھری شہد کی نہریں، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا ایسا شخص ان کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ ہمیشہ جہنم میں رہے، اور جنہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے کہ وہ پانی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے؟ اچھا، اس آیت کی مفسرین نے کئی طرح سے ترکیبیں بتائی ہیں، لیکن میں یہاں صرف دو واضح ترکیب بتاتا ہوں۔ پہلی ترکیب یہ کہ مثل الجنتی،
یہ مثل یہاں پر زائد ہے، اور الجنہ مبتدا ہے، التی وعد المتقون اس کی صفت ہے، اور فیہا انہار من ماء غیر آسن یہ اپنے معطوفات سے مل کر خبر ہے الجنہ کی۔ اور اس کے بعد کمن ہوا خالدن میں یہ کمن ہوا خالدن خبر ہے مبتدا محذوف کی، اور مبتدا محذوف ہے امن ہوا فی ھذا النعیم کمن ہوا خالدن، کہ جو ایسی نعمتوں میں ہو یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ دوسری ترکیب جو واضح ہے وہ یہ کہ مثل سے پہلے بھی ہم حمزہ استفہام مقدر مانیں، کیونکہ یہ اسی جملہ استفہامیہ پر عطف ہے اس کا، یعنی افمن کان علی بینۃ من ربی پر ہی جو ہے مرتب ہے، یہ بھی ایک طریقے کا موازنہ ہے۔ تو اس سے پہلے آپ مقدر معنی مثل یہاں پر حال کے معنی میں، اور یہاں پر اہل مقدر ہو، اے مثل اہل الجنتی، اس کے بعد مثل اہل جنتی کمن ہوا خالد فی النار، یعنی یہ مثل اہل الجنہ یہ مبتدا، اور کمن ہوا خالد فی النار یہ خبر، اور فیہا انہار من ماء غیر آسن یہ یا تو حال ہو جنت سے، یا کہ مبتدا محذوف کی خبر اے ہیا فیہا انہار من ماء۔ اچھا، پھر وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اس کی ترکیب الگ ہوگی، اور وہ یہ کہ لہم خبر مقدم، اور فیہا یعنی لہم اور فیہا دونوں متعلق ہوں گے کسی محذوف سے، اور وہ خبر مقدم، اور اس کے بعد اصناف یہ محذوف ہوگا، انواع یا اصناف، اصناف من کل ثمرات یا انواع من کل ثمرات، اور وہ انواع یا اصناف مبتدا ہوگا، اور من کل ثمرات اسی کی صفت، اور وہ مغفرتن یہ عطف ہوگا اسی مبتدا محذوف پر، اور من ربہم یہ مغفرتن کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ایک سوال وہ یہ کہ انہار من عسل یا انہار من لبن ان کے لیے لذہ نہیں استعمال کیا گیا، صرف خمر ہی کے لیے لذہ استعمال کیا گیا، وہ کیوں؟ تو اس وجہ سے کہ دنیا کی جو شراب ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے لیے تو لذیذ ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے اس کا مزہ انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی شراب پینے سے بہت سی آفتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ عقل معوف ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی سر چکرانے لگتا ہے، اور سر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو جنت کی شراب ہوگی وہ خالص لذت ہی لذت، اور نہ ہی دنیا کی شرابوں کی طرح اس کا ذائقہ خراب ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی کسی طرح کی آمیزش میل کچیل، نہ ہی وہ سڑ کر بنی ہوگی، نہ ہی اس کے پینے سے عقل زاحل ہوگی، اور نہ ہی خمار آئے گا، نہ ہی درد سر پیدا ہوگا، اور نہ ہی سر چکرائے گا۔ اسی لیے لذۃ للشاربین اس کے لیے کہا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف سے بخشش۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں بخشش کا کیا معنی؟ کیونکہ بغیر بخشش کے تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور جب اس کی بخشش ہو گئی اور جنت میں چلا گیا، اس کے بعد بخشش کا مطلب؟ اس سے کئی طریقے سے جواب دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ مغفرہ یہاں پر بخشش کا معنی رضا ہے، یعنی ان تمام نعمتوں کے ساتھ، کھانے پینے کی نعمتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضامندی بھی انہیں حاصل ہوگی۔ بہت سے دنیا میں بہت سے غلام ہوتے ہیں کہ جنہیں ان کا مالک، ان کا آقا نعمتوں سے تو نوازتا ہے، لیکن وہ ان سے راضی نہیں ہوتا، ان سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن مومن بندوں کو یہ نعمت عظمیٰ بھی حاصل ہوگی کہ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی خوشنودی اور رضامندی بھی میسر ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ مغفرت سے مراد یہ کہ جس طریقے سے دنیا میں کھانے پینے
پر حساب و کتاب ہوگا، ہاں اس طریقے سے جنت میں کھانے پینے پر حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہاں ان کے لیے اجازت ہوگی کہ جتنا چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں پئیں، کوئی حساب، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی باز پرس نہیں۔ تو مغفرت کا معنی رفع التکالیف یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو مغفرت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں مغفرت ہوگی، یعنی یہ ترتیب سے نہیں ہے، یعنی جو ہے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی، اور وہ جنت میں جائیں گے اس مغفرت کی وجہ سے اور بخشش کی وجہ سے، اور پھر جنت میں یہ سب نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر دو باتیں ذکر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، من جو ہے یہ مفرد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے یہ مفرد ہے، اسی لیے ہوا خالد فی النار، تو یہ ہوا ضمیر راجع ہے من کی طرف لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے۔ یہاں پہ من اگرچہ جمع کے لیے ہے، جمع کے معنی میں ہے، لیکن لفظاً یہ مفرد ہے، اسی لیے ہوا ضمیر کا مرجع من ہے بے اعتبار لفظ، اسی طریقے سے خالدن اس کی خبر۔ لیکن سقوا ماء حمیما اور امعاءہم، اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، تو اسی لیے من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے جمع کا صیغہ اور جمع کی ضمیر استعمال کی گئی۔ اور اس طرح کا تفنن، یعنی ایک ہی لفظ کے لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے مفرد کا استعمال اور اس کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے جمع کا استعمال قرآن پاک میں جا بجا ہے۔ میں ہر جگہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا، آپ حضرات آگے بھی غور کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ان آیتوں میں اس سے پہلے بھی بہت سی صرفی تبدیلیاں ہیں، تعلیلات ہیں۔ میں وقت کی تنگی اور اختصار کے پیش نظر ان تعلیلات کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ اگر آپ حضرات کو کوئی شبہ ہو اس میں یا سمجھ میں نہ آ رہی ہو تعلیل، تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت منافقین کا حال ذکر کرتا ہے، اور یہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک، کیا برتاؤ کرتے تھے، اس کا حال ذکر کر رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ یہ آیت کریمہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی، اور منہم میں ہم ضمیر کا مرجع یہ کافرین ہیں جو ما قبل مذکور ہوئے، اور چونکہ منافقین بھی کفار کی ایک نوع ہے، اسی لیے کہا گیا منہم، من تبعیض کے لیے۔ اور اسی طریقے سے من یہاں پر بھی لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے یستمع مفرد لایا گیا، اور خرجو یہ جمع معنی کا لحاظ کرتے ہوئے جمع کی ضمیر یا جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اچھا، اس میں طبعہ کا مطلب مہر لگانا، اور باقی سارے کلمات واضح ہیں۔ اور خرجوا من عندک ای من مجلسک، آپ کی مجلس سے جب نکلتے ہیں۔ اچھا، ماذا قال آنفا، آنفا یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے، اور یہ کسی مجرد سے نہیں ہے، ثلاثی مجرد سے، کیونکہ اس سے کوئی ثلاثی مجرد کا فعل یہ نہیں سنا گیا، بلکہ مزید فی کا فعل سنا گیا، اور وہ کیا ہے، ائتنفا یأتنف، باب افتعال سے، ابتداء کے معنی میں، تو اسی سے یہ آنفاً خلاف قیاس اس میں فاعل ہے، اور یہ یا تو حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے یا ظرف ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اچھا، پہلے ترجمہ سنیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی،
اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ یعنی جب بھی حضور واعظ و نصیحت کرتے یا جمعہ میں خطبہ دیتے یا کسی اور مقام پر خطبہ دیتے تو یہ منافقین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے، لیکن یا مظاہرہ کرتے اس بات کا کہ ہم توجہ سن رہے ہیں، جب مجلس سے باہر نکلتے تو دیگر صحابہ کرام سے از راہ استہزاء پوچھتے کہ انہوں نے کیا بات کر رہے ہیں یہ، یعنی ان کی بات قابل توجہ نہیں، قابل عمل نہیں، ہم ان کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اچھا، تو اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماذا قال آنفا یہ جملہ بطور استہزاء اور تمسخر کے ہے، اور الذین اوتوا العلم اس سے مراد یا تو اہل علم صحابہ کرام ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبداللہ بن عباس، یا اس سے مراد مخلص صحابہ کرام ہیں جو حضور کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ اچھا، پھر یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اصل میں استعارہ ہے اور تمثیل ہے کہ جس طریقے سے جب کسی چیز پر مہر لگا دی جاتی ہے کسی لفافے پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نہ ہی کوئی چیز باہر کی کوئی چیز اس کے اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی اندر کی کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے اس سے۔ تو اسی طریقے سے ان کے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ اب نہ ہی کفر و نفاق ان کے دل سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ ہی ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بطور تشبیہ کے کہا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ لوگ اپنے خواہشات کے پیروکار ہوئے کس چیز میں؟ نفاق کو اختیار کرنے میں، گمراہی کو اختیار کرنے میں۔ اب بطور موازنہ اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اچھا، اہتدی راہ پانا یہاں پر متعلق محذوف ہے، اے اہتدوا الی الحق الی الایمان۔ زادہم میں ضمیر کا مرجع اللہ ہے، ہدن یہ مصدر بطور تمیز منصوب ہے، اور آتا یوتی، آتا مطلب دینا باب افعال سے، اور ہم مفعول اول ہے، تقواہم مفعول ثانی ہے اس کا۔ تقوی کا مطلب پرہیزگاری، اے ما یتقی بھی، جس سے بچا جائے، کس سے بچا جائے؟ عذاب سے، جہنم سے، آگ سے۔ اچھا، اب اس کے بعد پہلے ترجمہ سنیں کہ اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے، اللہ نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی اور انہیں ان کی پرہیزگاری دی۔ اب ان کی پرہیزگاری دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرہیزگاری کی توفیق دی، ان کو تقوی کی توفیق دی اور اس کے اسباب مہیا کیے، یا یہ کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے وَآتَاهُمْ جَزَاءَ تَقْوَاهُمْ، کہ اللہ نے انہیں ان کی پرہیزگاری کی جزا دی، اس کا صلہ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان منافقین کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اس آیت میں نظرہ ینظرون، یہ ينتظرون کے معنی میں ہے انتظار کرنا، اور حل یہاں پر استفہام یہ انکار کے لیے ہے، تب گویا کہ معنی ہوگا ما ینظرون الا الساعہ، اور ساعہ یہ قیامت کے معنی میں، بغتہ کا مطلب اچانک، اور اشراط شرط کی جمع ہے، شرط کا مطلب علامت، اور ہا ضمیر کا مرجع یہ ساعہ یعنی قیامت ہے۔ اور فَأَنَّىٰ لَهُمْ، انا یہ کیفہ اور من اینا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہاں سے، اور اذا جاءتہم فائل جو ہے اس میں ضمیر ہیا ہے جس کا مرجع وہی ساعہ ہے، قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترکیب کے لحاظ سے ذکراہم یہ مبتا ہے، مبتا مؤخر، اور انا لہم یہ خبر مقدم ہے، اور اذا جاءتہم
یہ شرط ہے، فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ یہ جزا ہے، اور یہاں پر الساعہ مفعول بھی ہے ینظرون کا، اور ان تأتیہم بغتہ یہ بدل الاجتمال ہے الساعہ سے، اور بغتہ یہ منصوب ہے ظرف ہونے کی بنیاد پر۔ اب پہلے ترجمہ سن لیں۔ تو کیا وہ لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ کیونکہ اس کی علامتیں تو آ چکی، جب قیامت ان پر آ جائے گی تو انہیں کہاں سے نصیحت حاصل کرنے کا موقع میسر ہوگا؟ اچھا، سب سے پہلے یہ کہ حل، جیسا کہ میں نے بتایا یہاں پر استفہام انکار کے لیے ہے اور تعجیب کے لیے، نیز زجر و توبیخ کے لیے بھی، اور ینظرون میں ضمیر کا مرجع یا تو منافقین ہیں یا پھر کفار مکہ ہیں، اور اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامتیں، اس کے بارے میں کہا کہ وہ آ چکی ہیں۔ تو اب اس سے مراد وہ علامتیں ہیں جو اس وقت ظاہر ہو چکی تھیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور انشقاق قمر یعنی چاند کا شق ہونا۔ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو کی طرح بھیجا گیا، یعنی حضور نے اپنی بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، اور جس طریقے سے ان دو انگلیوں میں قرب ہے اسی طریقے سے میری بعثت اور قیامت میں بھی انتہائی قرب ہے۔ تو حضور کا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے انشقاق قمر یعنی چاند کا شق ہونا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی علامتیں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ تو اب یہاں پر اشراط ساعہ سے مراد ہی حضور کی بعثت اور انشقاق قمر وغیرہ ہے، قیامت کی وہ علامتیں جو اس وقت تک ظاہر ہو چکی تھیں۔ اچھا، ترکیب میں نے بتا دی، کچھ باتیں رہ گئی ہے، جیسے کہ فقط جاء اشراطها میں فا تعلیل کے لیے ہے، اور فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ اس کی ترکیب میں نے بتائی کہ اذا جاءتہم یہ شرط ہے، فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ یہ جزا ہے۔ یہ بعض نحویوں کے نزدیک، اور بعض نحویوں کے نزدیک فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ یہ جزا ہے شرط محذوف کی، جس پر اذا جاءتہم دلالت کر رہا ہے، اور اذا جاءتہم یہ جملہ معترضہ ہے، کیونکہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ جزا شرط پر مقدم نہیں ہوتی ہے، اسی لیے جب بظاہر شرط مؤخر ہو تو اسے وہ شرط نہیں مانتے، بلکہ اسی کے موافق شرط مقدر مانتے ہیں۔ اچھا، اب فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ میں نے بتایا تھا کہ ذِكْرَاهُمْ مبتدا مؤخر ہے، فَأَنَّىٰ لَهُمْ یہ خبر مقدم ہے۔ تو اب یہاں پر مضاف محذوف ہے، فَأَنَّىٰ لَهُمْ نَفْعُ ذِكْرَاهُمْ، تو ذکرا کا مطلب یہاں پر نصیحت قبول کرنا، عبرت حاصل کرنا، مان لینا۔ تو ان کی نصیحت قبول کرنے کا فائدہ کہاں سے ان کو ہوگا؟ یعنی جب قیامت آ جائے گی، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکیں گی، اور اب اس وقت وہ لوگ عبرت حاصل کریں گے، ایمان لائیں گے، تو اس وقت ان کی عبرت حاصل کرنے اور ان کے نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ یہاں پر وقت مقدر ہے، فَأَنَّىٰ لَهُمْ وَقْتُ ذِكْرَاهُمْ، تو کہاں سے انہیں ان کی نصیحت حاصل کرنے کا وقت ہوگا؟ اس وقت جب قیامت آ چکے گی۔ اور انا میں جو استفہام ہے وہ بھی اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی یہ انکار کے لیے ہے۔ اچھا، آج اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، بقیہ اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔